رمضان 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس پروگرام کو، اس نشست کو ہم سب کے حق میں اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں۔ جو کچھ ہم سنائیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ماہ مقدس ماہ مبارک کا یہ آخری عشرہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ بہت فاسٹ اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے۔ الوداعی ماحول بنا ہوا ہے، آخری ایام گزر رہے ہیں، آخری راتیں گزر رہی ہیں۔ بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ، قابل مبارکباد ہیں وہ بھائی وہ بہنیں جنہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان کے اس مہینے کو ایام کو گزارے، تلاوت کے ساتھ، قیام کے ساتھ، نماز کے ساتھ، وظائف کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ جنہوں نے گزار دیا۔ اللہ کریم ان کی تمام نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے اور ایسے نیک لوگوں کے صدقے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے جنہوں نے بے لاپرواہی کے ساتھ، بے اعتنائی کے ساتھ وقت گزار دیا، کسی قسم کا کوئی اہتمام نہ کیا، کسی قسم کا کوئی نیکی کرنے کا کوئی خاص اہتمام نہ کیا، اس مہینے کا اکرام نہ کیا۔ تو بہر اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے اللہ کریم ہماری تمام کوتاہیوں کو، ہماری کمی بیشی کو، اللہ ہماری بے احترامی کو، ہماری ناقدری کو، ہماری بے قدری کو، ہماری غفلت کو، ہماری لاپرواہی کو محض اپنے فضل و کرم سے اللہ معاف فرمائے۔ تو ناظرین، یہ جو عشرہ ہے نا، آخری عشرہ جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، یعنی بہت پیاری ترتیب رکھی گئی۔ فرمایا گیا کہ دیکھو پہلا عشرہ رحمت کا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ توفیق کیا؟ یہ اللہ پاک کی رحمت، جس پر اللہ پاک کی طرف سے توفیق رحمت کی شکل میں متوجہ ہوتی ہے، یعنی جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے پھر اسی کی مغفرت ہوتی ہے۔
اور اس کی مغفرت ہو گئی، آٹومیٹکلی پھر وہ شخص جہنم سے خلاصی مل گئی، جہنم سے خلاصی کا اسے پروانہ مل گیا، جہنم سے نجات مل گئی۔ یعنی بڑی پیاری ترتیب آپ دیکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی اللہ پاک کی رحمت کے بغیر نہیں کر سکتے، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا عمل جب تک اللہ پاک کی رحمت ہم پر متوجہ۔ اس لیے حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث کے اندر، بڑی پیاری حدیث دعا کی شکل میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ گناہوں سے روک کر ہم پر رحم فرما کس انداز سے کہ گناہوں سے میں بچتا رہوں۔ ولا تشغنی بمعصیتک، اے اللہ گناہ کر کے ہمارا شمار بدبختوں میں نہ ہو جائے تو ہمیں بدبختوں میں شامل نہ فرما۔ یعنی گناہ سے بچنا، یعنی جب تک اللہ پاک کی رحمت متوجہ نہ ہو، نہ تو ہم نیکی کا کوئی عمل کر سکتے ہیں، نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عشرہ رکھا گیا رحمت کا، تاکہ بھرپور اللہ کی رحمت کو ہم سمیٹنے والے بن جائیں، اللہ پاک کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہو۔ اس کے بعد پھر اعمال صالحہ کی توفیق ہو تو پھر ہماری مغفرت بھی ہو، بخشش بھی ہو، اور پھر جس کی مغفرت ہو جائے، جس کی بخشش ہو جائے، ظاہر ہے کہ وہ شخص جہنم سے خلاصی پائے۔ یعنی آپ اگر اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کا یعنی نظام دیکھیں ناظرین، ترتیب دیکھیں، اعمال صالحہ کی آپ تفصیل دیکھیں اور آپ اس کی تشریح دیکھیں، آپ اگر غور و فکر کریں، اللہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ کتنا پیارا عنوان، کتنا پیارا انداز۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک کی ہر ممکن کوشش ہے کہ میرا ہر بندہ، میری ہر بندی جنت میں جانے والی بن جائے، میرا ہر بندہ جہنم سے بچ کر، اپنے آپ کو بچا کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ پاک کی پوری کوشش، جس طریقے سے ایک شفیق ماں باپ اپنے بچوں کو بار بار مواقع دیتے ہیں کہ میرا بچہ چل اس راستے سے نہیں تو اس راستے سے تو سدھر جا، چل اس راستے سے تو باز آ جا، اس انداز سے تو الگ الگ اسلوب انداز اختیار کیے جاتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے، بچوں کو منانے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو سدھارنے کے لیے، بچوں کو نیک بنانے کے لیے۔ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حجاج بن یوسف ناظری بہت ہی ظالم قسم کا ہمارے یہاں گورنر گزرا ہے بنی امیہ کے دور، بہت سخت ظالم، بڑے اس نے سفاک قسم کا تھا، قتل و قتال، لوگوں کو مار دینا اس کے لیے بہت آسان کام تھا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو مار دینا، بہت ظالم جابر قسم کا شخص۔ کہتے ہیں کہ اس کا آخری وقت تھا ناظرین، آخری وقت میں اس کی ماں اس کے پاس سراہنے بیٹھے رو رہی تھی کہ میرا بیٹا ابھی تیری جان نکلنے والی، تجھے اندازہ بھی ہے کہ تیرا کیا حشر ہونے والا ہے، تو نے اتنے ظلم کیے ہیں، اتنے مظالم ڈھائے ہیں، اتنی بربریت کی ہے، اتنا ظلم تو نے دنیا والوں پہ ڈھائے ہیں، اور اچھے نیک لوگوں پر تو نے صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا، تو نے تابعین یعنی اچھے اولیاء کرام کو تو نے تنگا پریشان کیا ہے، قتل کیا۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف بہت دیر تک اپنی ماں کو دیکھتا رہا اور ماں کے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ماں سے وہ گویا ہوا اور اس نے پوچھا کہ اماں آپ یہ بتاؤ کہ اگر قیامت کے دن اللہ پاک میری فائل تمہارے ہاتھ میں دے دیں، حجاج بن یوسف کی فائل اور مقدمہ اور کیس اس کی ماں کو اللہ حوالے کر دیں، تو میری ماں تو یہ بتا میرے بارے میں تو کیا فیصلہ کرے گی، میرے بارے میں تو کیا ججمنٹ دے گی، کیا فیصلہ کرے گی، کیا تم مجھے جہنم میں بھیجے گی؟ ماں نے کہا نہیں بیٹا، اگر کاش کہ ایسا ہو کہ میرے ہاتھ میں تیری فائل آ جائے تو میں تو ہر ممکن کوشش کروں گی کہ تجھے بچا لوں جہنم سے، غیظ و غضب سے، جہنم سے، آگ سے، جہنم کے عذاب سے۔ حجاج بن یوسف نے جواب دیا کہ میری اماں خوش ہو جائیے، میری اماں خوش ہو جا، میرا اللہ تجھ سے تیرے مقابلے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا۔ یہ امید، اللہ اکبر، یہ امید، یعنی مومن کے بارے میں فرمایا گیا کہ خوف اور امید کے درمیان ہمیشہ اس کی جو حالت ہونا، خوف بھی ہو، آدمی بے خوف نہ ہو جائے، نڈر نہ ہو جائے، اور نا امید بھی نہ ہو جائے اللہ پاک سے، نا امید نہ ہو جائے۔ بے شمار واقعات قیامت کے حوالے سے احادیث کے اندر اللہ پاک، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائے، بے شمار واقعات سنائے گئے ہیں، اسی لیے تاکہ ہمیں تسلی رہے، ہمیں مایوسی نہ ہو، ہمیں نا امیدی نہ ہو کہ وہ ہمارے گناہ تو بہت بڑے ہیں، میں تو بس اب میری بخشش ممکن ہی نہیں، میری مغفرت نہیں ہو سکتی، میری بخشش نہیں ہو سکتی، اس سے منع کیا گیا۔ بہرحال ناظرین عرض کر رہا ہوں کہ تیسرا عشرہ جس میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ آج دیکھیں 26 روزہ ہو جائے گا، اور جو رات آنے والی ہے ناظرین، بڑی مقدس رات، بڑی مبارک رات اور قدر کی رات ہے۔ یہ قدر کی رات ہے۔ ویسے تو علماء نے لکھا ہے کہ قدر کی راتوں کے بارے میں رمضان کے آخری عشرے میں 5 راتوں میں ہمیں ڈھونڈنا ہے،
شب 21، شب 23 یعنی 21st نائٹ، 23rd، 25th، 27th، 29th۔ لیکن اکثر غالب گمان جو یہ ہے کہ وہ جو قدر کی رات ہے وہ شب 27 کو یعنی 27th نائٹ کو ہوتی ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، یہ بدلتی رہتی ہے ہر سال، کبھی شب 21 ہو جاتی ہے، کبھی شب 27 ہو جاتی ہے، کبھی شب 23 ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں 26 روزے ہمارے ابھی مکمل ہو جائیں گے، 26 روزے ہمارے مکمل، 3 یا 4 روزے اور باقی رہ گئے۔ ہم اندازہ آپ لگائیے ناظرین کتنی جلدی سے رمضان کا یہ مہینہ ہم سے گزر، اور بہت افسوسناک صورتحال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس مہینے کو ضائع کر دیا۔ تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے، میری ان بہنوں سے گزارش ہے، ان بھائیوں سے گزارش ہے، ان بیٹیوں سے گزارش ہے، ان ماؤں سے گزارش ہے، ان بھائیوں سے گزارش ہے، ان بیٹوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے اب تک اللہ کو منانے کی کوشش نہیں کی ہے، آئیے آج اللہ پاک کو منا لیتے ہیں۔ آج کوشش کریں، اللہ پاک بہت جلد مان جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ یقین جانیے کسی کو منانا ہونا اتنی مشکل کام ہے، اتنا کسی کو منانا، کیسے کیسے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، کیسی اللہ اکبر مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی لاڈ اپ پہ پھر بھی کوئی نہیں مانتا۔ آج کل منانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کسی سے آپ معافی مانگیے تو لوگ معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں میں نہیں معاف کرتا، میں تو تجھے زندگی بھر نہیں معاف کروں گا۔ کیسے کیسے ہم بولتے ہیں ایک دوسرے کو ناراض ہو کے، ہم نے نہیں معاف کرنا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا۔ لوگ فخریہ بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں نے جسے چھوڑ دیا، میں تو اس کو پھر منہ نہیں لگاتا، نماز اللہ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص کسی سے معافی مانگتا ہے اور وہ معاف نہیں کرتا، کہتا میں تجھے معاف نہیں کرتا، اتنی سخت وعید ہے ایسے شخص کے لیے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن یاد رکھنا اپنے اس بول کو کہ اللہ پاک بھی اگر تجھے یہ کہہ دیں کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا تو تیرا کیا حشر ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے، آئیے آج مل کے صاحب تحیہ کرتے ہیں کہ ہم سب کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے پھر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ پاک کو مناتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ تو بہت کریم اللہ ہے، یا اللہ آپ تو بڑے رحمان اللہ ہے، بڑے غفار اللہ ہے، یا اللہ آپ تو ستار اللہ ہے، یا اللہ جو فرشتے دن بھر ہمارے گناہوں کو لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ نیکسٹ ڈے انہی فرشتوں سے آپ ہمارے لیے رزق بھیجتے ہیں، یا اللہ آپ ہمارے لیے نعمتوں کا تحفہ بھیجتے ہیں۔ میرے اللہ آپ میری معصیت گناہ پر آپ نے کبھی رزق بند نہیں کیا، کبھی کھانا پینا بند نہیں کیا، کبھی پانی نہیں بند کیا، یا اللہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ نہیں ٹوٹا نہیں گرا، بادل کا کوئی ٹکڑا ہم پہ نہیں، سانس نہیں بند ہوئی، یا اللہ زمین نے ہمیں نہیں اپنے اندر لے لیا، یا اللہ اتنے گناہوں کے باوجود تو معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دعا سکھائی گی ناظرین کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کریم ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہا رحمت کی بارش فرمائے، جن کا یہ احسان پوری امت انسانیت پر ہے کہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں جو تمام راتوں کی سردار ہے، یا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کے بارے میں آپ کی اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں کے برابر وہ رات ہے، 83 سال 4 منتھ بنتے ہیں اس رات کی قدر و قیمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو ہم پالیں تو ہم کیا پڑھیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سوال نہ کرتی تو یہ دعا کی نعمت ہمیں نہ ملتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر وہ رات تمہیں مل جائے، اگر اس رات کو تم پالو تو یوں دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میرے اللہ میرے رب، اے اللہ آپ تو سراپا عفو ہیں، اے اللہ آپ تو سراپا معافی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی صفت کسی شخص کے اندر انتہا درجے کی ہوتی ہے تو ہم پھر اس شخص کو صفت والا نہیں کہتے، پوری یعنی اس صفت سے تعبیر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ تو سراپا سخی ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت سخی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا وجود ہی سراپا سخی ہے، آپ سخی نہیں، آپ سراپا سخاوت ہیں، آپ حیا اور شرم والے نہیں ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر انتہا درجہ کا کوئی شخص شرم والا حیا والا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پورا وجود مجسم آپ حیا ہے، مجسم آپ شرم۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہی سے ساری چیزیں نکلیں۔
ایک بندہ جب اللہ پاک کو یوں خطاب کرتا ہے میرے اللہ آپ تو سراپا عفو ہیں، آپ کا اللہ اکبر آپ تو سراپا معافی ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دینا آپ کی نظر میں بہت پسندیدہ ہے میرے اللہ، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور جب مجھے آپ کہیں نا ناظرین تو پوری امت کو اپنے ذہن میں رکھیں، یا اللہ پوری امت محتاج ہے، یا اللہ پوری امت اس وقت محتاج ہے، پریشان ہے، آپ کی معافی کی طلبگار ہے، بخشش کی طلبگار ہے، مغفرت کی طلبگار ہے، صحت کی طلبگار ہے، سلامتی کی طلبگار ہے، عافیت۔ آئیے ناظرین آج اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ آج کی رات عبادت میں گزاریں، آج کی رات تھوڑا سا وقت لے کے مصلی لے کے کہیں کنارے چلے جائیں گے، گھر کے کسی کونے میں کسی کمرے میں اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو منائیں گے، اللہ کو ایسا منائیں گے جیسے چھوٹا سا بچہ۔ میرے استاد کہا کرتے تھے اللہ کے بندوں بچوں سے سبق سیکھا کرو، بچوں کو تھوڑا سا کوئی کھلونا چاہیے ہوتا، کوئی اگر ٹوئے چاہیے وہ روتا ہے، اتنا روتا ہے منوا کی چھوڑتا ہے، ماں کو بلک بلک کے روتا ہے کہ مما مجھے یہ خریدنا ہے، مما مجھے یہ لینا ہے، بس مجھے لینا ہے، مجھے چاہیے، I want this، بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ مما مجھے آپ نے یہ خرید کر دینا ہے، مما مجھے آپ نے یہ لے کے دینا ہے، ڈیڈی آپ نے مجھے یہ، بار بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے، کانپتا ہے، کبھی ماں کو پکڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو آئیے ایسے مناتے ہیں جیسے بچہ ماں کو مناتا ہے۔ آج ہم تہیہ کرتے ہیں اپنے اللہ کو ایسے مناتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو یا اللہ ہم کہاں جائیں گے، یا اللہ ہمارا کوئی در نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، یا اللہ ہم تو سب کچھ آپ ہی کو مانتے ہیں۔ آئیے تہیہ کرتے ہیں تمام بھائی بہنوں سے، خاص کر کے میں ان لوگوں کو بڑا مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اعتکاف کی حالت میں، خواتین خاص کر کے ہماری گھروں میں، اللہ میری بہنیں آپ کے اعتکاف کو بہت قبول و منظور فرمائے۔ اعتکاف کا جو مقصد حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والی عورت، اعتکاف کرنے والا شخص اصل میں اس رات کو پانے میں 100% یقینی ہوتی ہے کہ وہ شخص جو اعتکاف میں ہے یا وہ خاتون ہماری جو اعتکاف میں ہے وہ یقینی طور پہ اعتکاف یعنی وہ قدر والی رات کو پانے والی ہوتی ہے۔ تو وہ تمام میری بہنیں جو اعتکاف کی حالت میں ہیں ان سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ پوری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک سے خود بھی اپنے لیے، پورے گھر والوں کے لیے، خاندان، پوری امت کے لیے دعا کیجیے گا۔ آج پوری امت بہت پریشان حال ہے، آج امت طرح طرح کے مسائل میں، مشکلات میں، بلاؤں میں، وباؤں میں، بیماریوں میں، طرح طرح کی اللہ اکبر پریشانیوں میں یہ امت مبتلا ہے۔ پوری امت کے لیے دعا کیجیے گا، پوری امت۔ مجھے پتہ ہے کہ ہماری یہاں خواتین الحمدللہ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں ہماری یہاں خواتین کا اتنا بڑا رول ہے رمضان کریم کے اندر، خاص کے اندر، کہ ہماری دیکھیں ہمارا روزہ، ہمارے سحور، افطار، کھانے کا سارا نظام یہ خواتین کرتی ہیں، اپنا قیمتی وقت کچن میں گزارتی ہیں اور ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں، الگ الگ ڈش الگ الگ لوگوں کے پسند کے مطابق بنا۔ کتنی بڑی قربانیاں! یقین جانیے کہ جتنے روزے دار مرد حضرات رکھتے ہیں ان کا سارا کریڈٹ میری بہنیں آپ کو جاتا ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے کے قابل آپ بناتی ہیں، ہمیں بیان کرنے کے قابل آپ بناتی ہیں، ہمیں بیان سننے کے قابل آپ بناتی ہیں، ہمیں تلاوت، وظیفہ جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کے پیچھے آپ کا رول ہے، ہمیں اس قابل بنانے والی آپ ہیں۔ اس لیے میں سلام کرتا ہوں ان تمام بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو جو رمضان کریم کے اندر اپنا قیمتی وقت صرف کر کے اپنے گھر کے بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، شوہروں کے لیے، اللہ اکبر، ان کے لیے تیاریاں کرتی ہیں۔ آپ کو اللہ بہت برکتیں عطا فرمائے، اللہ اپنے خزانے سے پورا، اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات پورا فرمائے، اللہ آپ کو بہت برکتیں دے، اللہ مغفرت، بخشش عطا آپ کی دولت اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ بہرحال ناظرین، میں نے ایک قرآن مجید کی سورۃ القدر آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے لیلۃ القدر کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ بے شک میں نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ آگے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا مقام و مرتبہ، کتنی عظمتوں والی، رفعتوں والی، شان والی یہ رات ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی قدر والی رات، کتنی عظمتوں والی رات ہے، کتنی شان والی رات ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس یوں سمجھ لو کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینہ تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔
اور میں نے بارہا عرض کیا ناظرین، یہ جو اللہ پاک ہمیں گنتیاں بتاتے ہیں یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، اس لیے بتا دیا کہ بس یوں سمجھ لو کہ 1000 راتوں کے مقابلے میں بھی زیادہ خیر والی رات ہے۔ 1000 مہینوں کے مقابلے میں کتنا زیادہ، ڈبل ٹپل 4 گنا 10 گنا ملٹی پلائی آپ کرتے جائیں، آپ کی ساری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ اس رات کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ایسی عظیم رات اس امت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم اس نعمت کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ آؤ میں تفصیل بتاؤں اس رات میں ہوتا کیا ہے۔ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، اے لوگو روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، چیف آف اینجلس ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ان کا نزول ہوتا ہے، اور دوسرے فرشتے بھی ان کے جھرمٹ میں حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس رات میں آسمان سے اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، ان کا نزول ہوتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی فرشتہ پر نہیں مار سکتا۔ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ کے فرشتے وہ تقدیر لے کر آتے ہیں انسانوں کی، جو پورے سال انسان کی تقدیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جو فرشتے انسانی کاموں کے حوالے سے مامور ہیں اللہ پاک کی طرف سے، وہ فیصلے لے کر آتے ہیں، وہ فیصلے لے کر آتے ہیں من کل امر۔ اس کے بعد فرمایا کہ سلام سلام، اے لوگو جانتے ہو یہ سلامتی والی رات ہے، اتنی سلامتی والی رات ہے کہ فرشتے جب گزرتے ہیں عبادت گزاروں کے پاس سے، عابد ذاکر ذاکرہ ذاکرات اور عبادت کرنے والے ذکر کرنے والوں کے پاس سے، تو فرشتے دعائیں سلامت دیتے ہیں، سلامتی کی دعا فرشتے دیتے ہیں، رحمت کی دعائیں دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہم مسلمانوں کے لیے، کتنی بڑی نعمت، اللہ اکبر، کہ اللہ نے بن مانگے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں خیر کر رہے ہوتے ہیں، مغفرت کی دعا۔ آپ یاد رکھیں کہ فرشتوں کی دعائیں نہیں ٹالی جاتی، فرشتے معصوم ہیں اللہ کے یہاں، معصوم مخلوق جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو انسان کی دعائیں خیر و مغفرت پر معمور کر دیا گیا۔ اس سے آپ کو اللہ پاک کی موٹ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کون سا ایسا موٹی عقل والا بھی شخص نہیں سمجھتا اس آیت کو کہ اللہ فرشتوں سے ہمیں دعائیں مغفرت دلوا رہے ہیں، کہ فرشتوں میرے بندوں اور بندیوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دو، سلامتی کی دعا دے دو، رحمت کی دعائیں دے دو۔ یہ کیوں ایک ذات ایسا کیوں کر رہی ہے، کیوں کرنا چاہتی ہے، کیا مقصد ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا مقصد سمجھ میں آپ کے آ سکتا ہے ناظرین؟ کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہر بندہ سلامتی والا بن جائے، ہر بندہ بخشش والا بن جائے، اللہ کی ہر بندی اپنے دامن میں اس سلامتی کو سمیٹنے والی بن جائے۔ یہ آیتیں اللہ پاک کہ موٹ کا پتہ بتا رہی ہیں کہ میرے بندوں، میں نے تو تہیہ کر لیا ہے تمہیں معاف کرنے کا، میری بندیوں میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ میں تمہاری بخشش کر دوں، مغفرت کر دوں، ہاں تم ہی نہ چاہو تو میں کیا کر سکوں؟ سورج نکلا ہوا ہو، آدمی نے سارے گھر کے دروازے ونڈوز کٹن بند کیے ہوں، تو اس سورج کا کیا قصور ہے؟ سورج تو اپنی پوری روشنی کے ساتھ، شباب کے ساتھ اور سن شائن پوری دنیا کو منور کر رہا ہوتا، لیکن ایک آدمی بضد ہے کہ وہ سورج کی روشنی لینا ہی نہیں چاہتا، سارے گھروں کو اس نے بند کر رکھا ہے، تو سورج کا کیا قصور ہے؟ آج اللہ پاک کی رحمتیں اپنے شباب پر ہیں ناظرین، آج کی رات اللہ کی رحمت اپنے شباب پر، فرشتے اتر رہے ہیں دعائے مغفرت کے لیے۔ کہ کون ہے اللہ کی مغفرت کا طالب؟ کہتے ہیں کہ کوئی رکوع میں ہوتا ہے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی ذکر میں ہوتا ہے، فرشتے ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو 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 یہ بندی اللہ کے ہاں سجدہ بریز ہے مصلی پہ، دیکھو دیکھو یہ بندہ تلاوت کر رہا ہے، دیکھو ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو اللہ کے ان بندوں کو آؤ ان کے لیے مغفرت۔ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے سلام سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہی حتی مطلع الفجر، اے لوگو یہ جو نورانی اور روحانی اور برکتوں کا جو سما ہوتا ہے، یہ کسی ایک گھنٹے نہیں، 2-4 منٹ نہیں، 2-4 گھنٹے نہیں، کسی ایک پہر نہیں، پوری کی پوری رات یہ سلسلہ رہتا ہے، حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، جب تک کہ فجر
یعنی پورا ایک لمبا پیریڈ اللہ کریم ہمیں عطا فرماتے ہیں. اب بتائیں کہ ایسی حالت میں کون سا ایسا محروم ہی کوئی شخص ہوگا جو پوری رات یوں ہی گزار دے, ایک مرتبہ استغفر اللہ بھی نہ کہے کہ میرے اللہ میں معافی چاہتا ہوں, یا اللہ آئی ایم ریئلی سوری, یا اللہ آئی ایم ایکسٹریملی سوری, یا اللہ میری توبہ. ایک مرتبہ بھی کوئی اگر کہہ دینا تو فرشتے سن کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, اس نے بھی اللہ سے مغفرت کی طلب کی. کون سا ایسا شخص ہوگا ناظرین جس کے پاس چند سیکنڈ چند منٹ بھی نہ ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر. تو ایک مختصر سے ہم نے بریک کے لیے بھی جانا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر مزید اس حوالے سے آپ کے سامنے تفصیل عرض کروں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی تمام نیکیوں کو, ہمارے وظائف کو, ہمارے روزوں کو, صدقات کو, خیرات کو, تلاوت جتنی بھی ہم نے ٹوٹی پوٹی نیکیاں کی ہیں, اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کے حق میں ان نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اپنی جناب میں, اپنی بارگاہ میں, اور اپنے شایان شان, ہمارے شایان شان نہیں, اپنے شایان شان اللہ کریم ہم سب کو بھرپور اس کا اجر اور برکت کی شکل میں, رحمت کی شکل میں, مغفرت کی شکل میں, عافیت کی شکل میں اللہ پوری امت کو عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اس وبا اور بلا سے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیا کریں ناظرین. اللہ تمام ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. اچھا ہمارے ساتھ کالرز ہیں, جی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی علامہ صاحب میں آپ کو ایک خواب سنانا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی ارشاد. جی میں نے ایک خواب دیکھا کہ یہ جو فرنٹ کے جو دانت ہوتے ہیں نا, اس کے سائڈ والے جو چھوٹے دانت ہوتے ہیں ساتھ, یہ میں نے 2 دانتوں کے درمیان نا کچھ اٹکا ہوا میرے دانتوں میں نا, تو جب میں اس کو نکالنے لگتی ہوں نا, جو 2 دانتوں کے درمیان کوئی چیز مٹیریل سی کوئی, تو میں نکالنے لگتی ہوں نا, تو میرا ایک دانت بھی آرام سے میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور دوسرا بھی آرام سے ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہ خواب دیکھا آپ نے؟ جی یہ میں نے خواب دیکھا, بس اتنا تھا. تو پھر ایک دم میں اٹھ گئی ہوں. ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں میری بہن, بہت شکریہ آپ کا. جی نیکسٹ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب مجھے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے. میرا پہلا خواب یہ ہے کہ مردے کو خواب میں روتا ہوا دیکھنا کیسا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ میں نے یہ آج یہ خواب دیکھا فجر کے ٹائم پہ, تو میں نے اپنے آپ کو نا قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے خواب میں. جی عرض کرتا ہوں. اور بھی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ بھائی میری بہن. اچھا پہلا کولیں ماشاءاللہ آ رہی ہیں لیکن خواب کے حوالے سے آنے لگی ہیں ماشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن, اللہ کریم بہت جزا خیر عطا فرمائے. اللہ کریم ہر قسم کے شرور سے, فتن سے, پریشانیوں سے, مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا دیکھیں میں نے خواب کے حوالے سے, دیکھیں خواب ایک مستقل ایک ٹاپک ہے اور بہت تفصیل طلب یہ ٹاپک ہے. اس کے اندر بڑی تفصیلات ہوتی ہیں اور لوازمات ہیں کہ دیکھنے والی کی یعنی پوری ایک ہسٹری کیا ہے, وہ خود کیسا ہے, اس کی زندگی کے اندر دینداری کتنی, وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں سب ورک آؤٹ کر کے نا. بل میں صرف اصول بتاتا ہوں چونکہ نہ تو وقت ہے اس وقت جو ہے کہ میں تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں, اور چونکہ بہت سے لوگ سوالات کے لیے بھی متمنی بھی ہوں گے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں خواب کے اندر کسی ایسی چیز کا دیکھنا جس کو دیکھ کر خواب کے اندر بھی آپ انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ریئل لائف میں کیا ہے, دانت کے اندر تکلیف ہوتی ہے. دانت اگر ٹوٹ جائے یا دانت گرے تو ظاہر ہے کہ دانت کے لیے جانا پڑے تو آدمی بہت گھبراتا ہے کہ دانت نکالے جائیں گے, پھر وہ تکلیف ہوتی ہے, انجیکشن ہوتا ہے. تو یہ تکلیف اور پریشانی کی علامت ہے. اس میں یہ کہ آپ استغفار کریں اللہ پاک سے اور صدقہ نکالیں, 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, استغفار کی کثرت ہو, اور دیکھیں آگے پیچھے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے, کسی پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے, کسی کی کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی ناراض تو نہیں ہے, اس کے منانے کی کوشش
کوشش کریں میری بہن، تلاوت کریں، استغفار ضرور، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اللہ سے کثرت سے دعائیں استغفار مانگیں، اور یہ جو دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ساتھ ساتھ دیکھیں کوئی آپ کا گھر والوں میں سے کوئی رشتہ دار ناراض تو نہیں ہے، کسی پر ظلم و ستم تو نہیں ہوا، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ اور بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دعا ہے 3 مرتبہ صبح و شام آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کریم آپ کو خیر عطا فرمائے، اس مہینے کی خیر و برکت اور بھلائی عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر مردے رو رہے ہیں، تو دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا یہی اصول آپ کے لیے بھی ہے کہ خواب میں ریئل لائف میں آپ کسی کو روتا ہوا دیکھیں تو ہر انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ کیوں رو رہا ہے، اور خاص کر کے مردہ اگر رو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ ایک تو آپ جس کو آپ نے دیکھا اس کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں۔ نہ صرف یہ کہ ان مرحوم کے لیے جن کو آپ نے دیکھا، ساری کی ساری انسانیت کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مرحوم دنیا میں آئے گئے ہیں، مرد عورت چھوٹے بڑے، سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں، بخشش کی دعا کر دیں، اور ان مرحوم کے لیے خاص کر کے دعا کریں۔ یہ بھی چونکہ پریشانی کی علامت ہے، اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے، مشکلات سے، وبا سے، بلا سے آپ کی حفاظت فرمائیں۔ اور دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا ہے کہ خواب میں آپ تلاوت کر رہی ہیں، ریئل لائف میں آپ دیکھیں ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ایک ہمیں قلبی سکون محسوس ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کا دل یعنی خوشی محسوس کرے، خوشی انساعت کا سرت کا و ان حسنت کا، آپ کو اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہو، آپ نیکی کرتی ہیں تو آپ کو خوشی لگے، آپ اپنے اندر سکون محسوس کریں، تو یہ اللہ اکبر خوش آئند بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تلاوت کرنا، انسان جب تلاوت کرتا ہے تو ریئل لائف میں اس کو بڑا سکون ملتا ہے، انسان اپنے آپ کو الحمدللہ اچھی نظروں سے پھر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ تو اگر خواب میں بھی آپ تلاوت کر رہی ہیں تو یہ اچھا خواب ہے، الحمدللہ خوش آئند خواب ہے، اچھی علامت ہے، اللہ آپ کو مزید تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیشہ اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ خواب میں ایسی چیز دیکھی آپ نے، کوئی پریشانی ہوئی، فوراً استغفار پڑھ لیں، فوراً کوئی صدقہ کر دیں، فوراً اگر دیکھ لیں کہ کوئی ناراض ہے، کسی پر ظلم سے کسی کو آپ نے ناراض، تو کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی ہے، کسی کو کا دل تو نہیں دکھایا آپ نے، فوراً معافی تلافی کر لیں، فوراً معافی تلافی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جھک جانا، میرے ساتھ کہتے تھے جانتے ہو جھکتا کون ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اکڑتے کون ہے؟ جو مردہ ہوتا ہے اکڑ جاتا ہے۔ انسان کی جب جان نکلتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ باڈی بالکل اکڑ جاتی ہے، اس کو آپ یعنی ہلا نہیں سکتے آپ، اس لیے حکم ہے کہ مرتے ہی فوراً انسان ان کی آنکھ بند کر دے، پاؤں کو سمیٹ دے، چونکہ وہ باڈی بہت جلدی اکڑ جاتی ہے۔ تو جھکنا زندہ ہونے کی علامت ہے، اکڑ جانا، اکڑنا مردہ ہونے کی علامت ہے۔ آج وہ ساری کی ساری خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں اس قدر راسخ ہو چکی ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے جڑ پکڑ لی۔ جو چیزیں معیوب تھیں اب وہ لوگ اس کو بہت ہی فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بس فلاں سے ناراض ہو گیا جی، میں تو اب اس سے میں تو بس منہ نہیں لگاتا، میں تو بات نہیں کرتا، اس طریقے سے فخریہ، جیسے کہ کوئی فخریہ بات ہوتی ہے، اترانے والی بات، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ عقل ہی ہماری بالکل الٹ ہو گئی، یعنی جن باتوں پہ خوش ہونا چاہیے ان باتوں پر ہم آج پرملال ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، اور جن باتوں پر ہمیں غمگین ہونا چاہیے ان باتوں پر آج خوش ہم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بہت ترقیاں کر لی زندگی میں، ہم نے بہت بینک بیلنس بنا لیے، ہم نے بہت پلاٹ۔ بھائی جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ نہ ملا۔ ایک اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو شب قدر کی دعا ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ہے کہ انی ہے؟ کیونکہ بہت جگہ میں لکھا ہے انا اور کچھ جگہ میں لکھا ہے انی، تو ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے، شکریہ۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اور کال ہے؟ اچھا یہ جو دعا ہے نا میری بہن، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اصل میں عربی زبان جاننے والے جو لوگ ہیں وہ تو چونکہ سمجھ لیتے ہیں۔ عربی کا مسئلہ یہ ہے کہ عنی کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ میری، اور انا اگر کہیں تو ہم سب کی، یعنی جیسے انگلش میں آپ سنگولر پلورل کا جو صیغہ ہوتا ہے، جو ٹینس ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی آپ دونوں کہہ سکتی ہیں۔ آپ فاعف عنی بھی کہیں، نیت یہ کر لیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، فاعف عنا کہہ دیں تو یہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب سے درگزر فرما۔ عنی سے مراد سنگولر ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور انا جو ہے یہ جمع ہے،
ٹھیک ہے نا, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, معنی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. ہاں انا آپ کہہ دیں, آپ انی کہہ دیں, انی کہہ کے آپ نیت کر لیں کہ اللہ ساری انسانیت کی, سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما, تو کوئی حرج نہیں. اللہ کریم بہت جزائے خیر عطا فرمائے. تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رات ہے نا, شب 27 جو آنے والی رات ہے, آج 26 روزے ہمارے مکمل ہو جائیں گے, اور رات جو ہے نا یہ چوتھی اوڈ نائٹ ہے, اس کے بعد پھر ایک رات اور رہ جائے گی شب 29 کی. تو یہ جو اللہ پاک کی طرف سے جو نعمت ہمیں ملی ہے, اللہ کریم اس نعمت کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جو حدیث میں نے پیش کی, میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. ایک کالر ہیں جی, ان کی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علامہ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بھائی, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی حضرت, میرا سوال ہے کہ آج کل ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تو زیادہ ثواب ہے, مگر کچھ آدمی وہ ترجمہ نہیں کر سکتے. نہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید بغیر ترجمے کے جو ثواب زیادہ نہیں ملتا. مجھے تو خوشی ہوتی ہے, مجھے ترجمہ نہیں آتا, مگر قرآن مجید ایک ایک الفاظ کر کے آہستہ آہستہ پڑھیں تو بڑا ایک اطمینان ہوتا ہے. اس بارے میں فرمائیں گے کہ ترجمے کا ایشو کہاں سے آ گیا ہے؟ کچھ لوگ منع کر رہے ہیں کہ جی ترجمے کے بغیر اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کچھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. بہت اچھا سوال کیا بھائی. اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ کریم آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. یہ تقریباً ہر دوسرے شخص کا یہ سوال ہوگا ذہن میں, چونکہ یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمارے یہاں, ہمارے معاشرے میں. اصل میں دیکھیں بھائی, بہت سی چیزوں کو ہم لوگ بہت زیادہ مکس اپ کر دیتے ہیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں, وہ مکس اپ ہو گئی ہیں. دیکھیں, قرآن مجید کی تلاوت یہ خود ایک مستقل عبادت ہے, مستقل عبادت. تلاوت ظاہر ہے کہ تلاوت ہوتی ہے, الفاظ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, ترجمہ کی تلاوت نہیں ہوتی. آپ کسی بھی ترجمے کو تلاوت کی شکل میں نہیں پڑھ سکتے کہ آپ انگلش میں ترجمہ پڑھیں اور تلاوت ہوتی ہے الفاظ قرآن کی. الفاظ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تلاوت کہتی ہے کسے تلاوت کہتے ہیں؟ قرآن کی جب آدمی ایک خاص انداز میں اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے, ریسائٹ کر رہا ہوتا ہے, اسے تلاوت کہتے ہیں. اور تلاوت کا ترجمہ بھی وہی ہے کہ الفاظ کو آپ دہراتے ہیں, الفاظ کو آپ پروناؤنس کرتے ہیں. یہ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. اصل میں لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں, اور اس کی بہت اصلاح کی ضرورت ہے. ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں کہ ہماری اصلاح ہو. تو دو ایشوز الگ الگ ہیں. دیکھیں, ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت اچھی بات ہے, نور علی نور. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں, قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں, 5 رائٹس ہیں ہر مسلمان پر, ہر کلمہ گو پر قرآن مجید کے حوالے سے. پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. الحمدللہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا قرآن مجید پر ایمان ہے, اللہ کا کلام ہے, اس کا ایک ایک حرف اللہ کا کلام ہے, نورانی ہے, روحانی ہے, جبرائیل امین لے کر آئے ہیں, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا. ایک ایک حرف اس کا, ایک ایک زبر زیر اس کا محفوظ ہے, اور اللہ پاک کی طرف سے وہ اتارا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا حق ہے ہر مومن کا کہ اس پر ایمان لائے. دوسرا حق فرمایا گیا کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہر مومن پر قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. تلاوت کا حکم دیا باضابطہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتل ما اوحی الیک من الکتاب, کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ پر وحی کی گئی ہے, نازل کی گئی. تو یہ تلاوت. تیسرا حق بتلایا گیا قرآن مجید کے حوالے سے ہر مومن پر یہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے, قرآن فہمی حاصل کرے, قرآن کی سمجھ پیدا کرے اپنے اندر. یہ تیسرا حق. اور چوتھا حق بتلایا گیا کہ اس قرآن مجید کو جو اس نے ایمان جس پر لایا ہے, اور جس کی اس نے تلاوت کی ہے, اور جس کو اس نے سمجھا ہے, فہم حاصل کیا, سمجھ حاصل کی, اس پر عمل کرے. اور سب سے تمام حقوق میں سب سے بڑا حق جو قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے. قرآن عملی زندگی میں, قرآن زندوں کی کتاب ہے, قرآن زندوں کے لیے آئی ہے. قرآن کے مطابق ہماری عملی زندگی کو جامہ پہنایا جائے قرآنی تعلیمات کی روشنی. ٹھیک ہے. پانچواں حق فرمایا گیا کہ اس کو پھر پھیلایا جائے, اسپریڈ کیا جائے. یہ قرآن پھیلنے اور پھیلانے کے لیے آیا, یہ دین پھیلانے کے لیے آیا. تو 5 حقوق ہیں. تو اس میں مکس اپ ہو جاتا ہے. یقینی طور پہ دیکھیں, الفاظ کی تلاوت ہوتی, جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کا ایک حق ادا کر رہے ہیں. ہمیں بجائے اس کے کہ ان کو انکرج کریں, ہمیں ڈسکرج کرنے کی اجازت نہیں ہے. گناہ ہے کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا, آپ کہیں جی کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا, معاذ اللہ, آپ کو ترجمہ نہیں آتا, آپ کو تفسیر نہیں آتی, آپ کو تشریح نہیں آتی, آپ کی عملی زندگی ایسی نہیں ہے, آپ پھیلا نہیں رہے. نہیں, کم از کم اس نے ایک حق تو ادا کیا نا,
ایک حق تو ادا کرنا ہے نا. ممکن ہے کہ اللہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کے سارے حقوق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے, اس لیے ڈسکریجمنٹ سے بچنا چاہیے میرے بھائی. بہت شکریہ آپ کا. جی ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو ڈائبٹیز نے مریض ہے اور چہرے پر نماز پڑھنے یا نہیں پڑھ سکنے, اور طاقت نہیں رکھنے, روزہ رکھنے, کس طرح وہ اپنا عدیہ زکوٰۃ دینا چاہیے نا, اور کچھ کی لگنی کچھ کی نہیں لگنی, اور قرآن کیا کہتا ہے, اور اگر نماز قضا ہو جائے تو کس طرح پڑھنی چاہیے, اور سوا سجدہ کس طرح کرنا چاہیے نا, اور دعا کس طرح مانگنی چاہیے, اپنے گناہ نہیں معافی کس طرح مانگنی چاہیے. بیماری کا کیا بتایا بھائی, کس کو کیا بیماری ہے؟ ڈائبٹیز ہے. اچھا اچھا. میں آپ کو ٹائپ 2 اب میں روزے رکھنا, نماز پڑھنا. جی جی. اور بندے جو نہیں رکھی رکھنے دے رہے, طاقت نہیں رکھنے, کس طرح انہوں کی پترانہ بھی دینا پیسی, یا اپنا جا زکوٰۃ کے ساتھ دینی پڑنی, کی مولویاں نے نہیں دینی پڑنی. جی میں عرض کرتا ہوں میں بتاتا ہوں بھائی. بہت قرآن حدیث اور جو بخاری شریف ہے اس نے ساتھ. جی میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن, مجھے سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں, کسی کے نام پہ بھی جو گزر چکا ہے, اس دنیا میں نہیں ہے, کافی لوگ ماں باپ بہنیں بھائی کوئی بھی, تو اس کا سمجھیں کوئی کھانا ہے, پیسے ہیں, کچھ بھی ہے, تو اس ثواب کیا ہوتا ہے, ان کو کیسا ثواب ملتا ہے, کیا ثواب ملتا ہے؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہن, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اللہ کریم بہت جزائے خیر عطا فرمائے, بہت برکتیں عطا فرمائے آپ کی جان مال میں, رزق میں. اللہ آپ کی تمام عبادات قبول فرمائے. اچھا بھائی نے سوال کیا ہے ہمارے, انہوں نے سوالات کے کئی حصے تھے, کئی ایک ہی سوال کے اندر کئی سوالات انہوں نے کر ڈالے. بہت شکریہ بھائی, اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. پہلا ان کا سوال تھا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے, شوگر کا مریض ہے, ڈائبیٹک ہے, تو وہ روزہ کیسے رکھے گا, اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا دے گا, فدیہ دے گا, فطرانہ دے گا. بہت سے سوالات ان کے ذہن میں ہیں. دعائیں کیسے کرے, اور پھر نماز کیسے پڑھے. تو بہرحال بہت ہی تفصیل طلب مسئلہ آپ نے پوچھا ہے بھائی. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے جو ہمیں شریعت جو دین دیا گیا ہے نا, بہت ہی فلیکسیبل, بہت آسان دین یسر. کوئی شخص اگر بیمار ہے, مریض ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا. اچھا بیمار کی پھر دیکھیں دو قسمیں. ایک وہ بیمار ہیں جو فور اے ٹائم بینگ بیمار ہو گئے ہیں, رمضان میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, بخار ہو گیا ہے, اور ان کی طبیعت کسی بھی حوالے سے شوگر بہت ہائی ہو گیا ہے, یا کچھ اور ان کو ہو گیا ہے, کسی اور بیماری, لیکن فور اے ٹائم بینگ کوئی عارضی ٹیمپریری بیماری ہے, پرماننٹ نہیں ہے, ٹیمپریری ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے ہے کہ روزہ وہ نہیں رکھیں گے, لیکن لیٹر آن وہ روزہ کی قضا کریں گے. لیٹر آن روزہ کی قضا کریں گے جب وہ فٹ ہو جائیں, جب وہ ہیلدی ہو جائیں, جب وہ اوکے ہو جائیں, تو دے ہیو ٹو فاسٹ. دوسرا بیمار وہ لوگ ہیں, دوسرے بیمار بھائی اور ہماری بہنیں جو پرماننٹ بیمار ہیں, مستقل بیمار ہیں, جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر کہتا ہے یو کین ناٹ فاسٹ, یو کین ناٹ فاسٹ. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے, لیٹر آن بھی چونکہ نہیں رکھ سکتے, وہ فدیہ ادا کریں گے. فدیہ یعنی ایک روزے کا 2 وقت کا کھانا. ایک روزے کا 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو تقریباً 5 پاؤنڈ بنتا ہے ایک روزے کا, گویا 150 پاؤنڈ آپ کسی غریب مسکین یتیم کو آپ دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 قسم کے بیماروں کے لیے الگ الگ, سب کے لیے فدیہ نہیں. ایسا نہیں کہ تھوڑی سی ہمیں کوئی چھینک آ گئی اور بخار ہو گیا فدیہ نہیں, ایسا نہیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جی, ان کو بھی شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, میں نے آپ سے 2 کویسچن کرنے ہیں. جی جی. زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہوتی ہے, اور صدقہ جو ہوتا ہے کن لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا میرا پلیز یہ ہے کہ جن کو آپ فدیہ دیتے ہیں وہ اپنے روزے پھر کیسے رکھیں گے؟ اگر ہم انہیں روزہ رکھوا رہے ہیں تو وہ اپنا کیسے رکھیں گے؟ تو بڑی مہربانی جی. بہت شکریہ میری بہن, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ. اور کال ہے جی, نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ. حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا مجھے, اس کے زکوٰۃ اور یہ فطرانہ
جی جی اور یہ صدقات نافلہ جو ہیں اس حوالے سے، جی جی وہ مسئلہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اس کا جو بہترین مصرف ہے، ایک تو وہ ارشاد فرما دیں آپ کہ اس کا مصرف کیا ہے جو صحیح قرآن اور حدیث میں ہے، جی جی، اور دوسرا یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ جو ہر مطلب جتنے بھی افطاری میں، سحری میں اور یہ ان اوقات میں آپ دیکھیں کہ ہر ٹی وی چینل پہ ایک مانگنے کا سلسلہ جو جاری ہے، اور بس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پوری امت جو ہے وہ بھکاری بن گئی، جبکہ قرآن کا جو حکم ہے وہ آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا ثواب ہے۔ ایک اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ عین تراویح کے وقت میں مانگنے کا سلسلہ عروج پہ ہوتا ہے، انٹرنیشنل قسم کے بھکاری مت بن۔ بہت شکریہ بھائی آپ کے سوالات کا، اللہ کریم ہم سب کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں سوالات آپ ضرور کریں اور آپ کو حق ہے سوالات کرنے کا، لیکن سوال کا جو اسلوب، جو انداز ہو نا، وہ آپ کا نہایت ہی مہذب ہونا چاہیے، تاکہ روزی کی حالت میں کسی کو ہرٹ نہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بہت اچھا ہے سوال کرنا، لیکن ہر چیز کا دیکھیں اسلام نے حق کو بتانے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے انداز بھی ہمیں حق بتلایا ہے کہ تمہارا جو انداز ہے نا، حق بتانے والا انداز، وہ بھی حق والا ہونا چاہیے، بہت ہی پرکشش ہونا چاہیے، اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا تو خیر، میں بیماروں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں جو لوگ شدید بیمار ہیں تو ایک تو ان کے لیے فدیہ ہے، جو پرماننٹ بیمار ہیں، جو پرماننٹ بیمار نہیں وہ لیٹر آن روزہ رکھیں گے۔ نماز کے حوالے سے دیکھیں نماز کی معافی نہیں ہے، نماز اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھیں، آپ اشارے سے پڑھیں، آپ لیٹ کے پڑھیں، آپ بیمار ہیں، جس انداز سے بھی آپ پڑھ سکتے ہوں آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ دعاؤں کا یہ ہے کہ دعا کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، آپ بیٹھے بیٹھے دعا کریں، بے وضو ہیں تب بھی کوئی میٹر نہیں ہے، مصلے پہ ہیں نہ ہوں، بیٹھے لیٹے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ دعا کر سکتے ہیں، جس حال میں بھی ہیں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کے لیے زبان کی حرکت بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ دل میں اللہ پاک سے مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں، اللہ سے صحت مانگیں، سلامتی مانگیں، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کی اللہ مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ اس کے بعد سوال یہ تھا، میری بہن نے پوچھا کہ صدقہ جو ہم نکالتے ہیں اور ہم مرحومین کے یا کسی کے بھی نام سے کھانا پینا جو کچھ دیتے ہیں، تو ان کو ثواب کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو دیکھیں ثواب اور اجر ہم جو لوگ ایک دوسرے کو بولتے ہیں نا، اصل تو یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن ہمیں راغب کرنے کے لیے، ہمیں اللہ نیکی کی طرف بلانے کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آپ نیکی کرتے ہیں نا تو اس جو مرحوم ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس کے درجات اس کے بڑھ جاتے ہیں، جنتی پوچھتا ہے یا اللہ میں نے تو کچھ کیا نہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہارے فلاں رشتہ دار نے تمہارے لیے ایصال ثواب کیا ہے، تمہیں اللہ اکبر تحفہ بھیجا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو ثواب کے نام سے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ بڑھتا ہے، اللہ کے یہاں اسے قرب ملتا ہے، اللہ پاک کے یہاں اس کا تقرب حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اجر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ثواب کا لفظ۔ اس کے بعد زکوٰۃ، میری بہن نے پوچھا دیکھیں زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، اس کے لیے نصاب ہے۔ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو تو صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے 2.5% سال کے گزرنے پر۔ اور اگر صرف سونا نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایک ساتھ ہیں، تو سیونگ ہے اور چاندی بھی کچھ ہے، تو اس میں پھر چاندی والا نصاب دیکھا جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ساری سیونگ اور کیش ملا کے اگر ہوتا ہے تو صاحب نصاب ہے۔ اور کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، دیکھیں سوائے سید کے اور فروع اور اصول کے، ہر شخص کو آپ، ہر مستحق کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مستحق کون ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہو، کیونکہ صاحب اگر نصاب ہو گیا تو وہ تو زکوٰۃ دینے والا ہو گیا، وہ زکوٰۃ لے کیسے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ بسا اوقات روزہ دوسروں کو لوگ رکھواتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، آپ کسی کو روزہ رکھوا نہیں سکتے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص خود اپنا روزہ رکھے گا، آپ کو روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط مسئلہ آج کل مارکیٹ میں رائج ہو گیا ہے۔ روزہ آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ فدیہ ادا کریں گے یا قضا آپ کریں گی، اپنا روزہ کسی اور سے نہیں رکھوا سکتی آپ۔ تو اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی مغفرت۔ اچھا ناظرین، آج انشاءاللہ 7:30 سے الحسنات فاؤنڈیشن کی لائیو اپیل بھی ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں جوائن کریں انشاءاللہ، اور کامیاب آپ نے بنانا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رمضان رمضان